اسلام کی روشنی، علم، ایمان اور سمجھ کا سفر مدینہ کی شام تھی۔ مسجد نبوی کے قریب ایک کھجور کے درخت کے نیچے ایک کم عمر لڑکا احمد اپنے استاد حضرت کریم صاحب کے ساتھ بیٹھا تھا۔ ہوا میں اذان کی مدھم آواز گونج رہی تھی اور فضا میں سکون چھایا ہوا تھا۔ احمد نے ادب سے کہا، استاد محترم، میں نے جنگ اور غزوہ کے بارے میں پڑھا ہے مگر فرق سمجھ نہیں آیا، اور یہ بھی کہ مکی اور مدنی صورتوں میں کیا فرق ہوتا ہے۔ حضرت کریم صاحب نے مسکرا کر کہا، بیٹا احمد، آج تمہیں میں وہ باتیں بتاؤں گا جو ایمان اور عقل دونوں کے لیے روشنی ہے۔ آؤ قریب بیٹھو۔ اسلام کا فہم علم اور دل کی گہرائیوں سے آتا ہے۔ جنگ اور غزوہ کا فرق، استاد نے نرمی سے کہا۔ احمد، جنگ ہر وہ مارکا ہوتا ہے جو مسلمانوں نے کسی دور میں لڑا ہو، چاہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں شریک ہو یا نہ ہو۔ لیکن غزوہ صرف اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوئے ہو۔ احمد حیرت سے بولا، یعنی جس جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں وہ غزوہ کہلاتی ہے؟ بالکل، استاد نے جواب دیا، جیسے غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق وغیرہ۔ قرآن و تاریخ میں تقریباً 27 غزوات کا ذکر آتا ہے، جبکہ دیگر معرکوں کو جنگ کہا جاتا ہے۔ احمد نے کہا، سبحان اللہ، ہر غزوہ ہمیں ہمت، اتحاد اور اللہ پر بھروسہ سکھاتا ہے۔ استاد نے فرمایا، ہاں بیٹا، اسلام کی کسی بھی جنگ کا مقصد ظلم یا قبضہ نہیں تھا، بلکہ حق کا دفاع، امن کا قیام اور انصاف کی حفاظت تھا۔ اسلام کبھی جارحیت نہیں سکھاتا، بلکہ ظلم کے خلاف ڈٹ جانا سکھاتا ہے۔ مکی اور مدنی صورتوں کا فرق، کریم صاحب نے قرآن مجید کا خوبصورت نسخہ کھولا۔ اس کے الفاظ روشنی کی مانند چمک رہے تھے۔ احمد بیٹا، قرآن پاک 2 بڑے ادوار میں نازل ہوا، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں۔ احمد نے ادب سے پوچھا، استاد جی، ان صورتوں میں فرق کیسے پہچانا جائے؟ دیکھو بیٹا، مکی صورتیں وہ ہیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں۔ اس وقت مسلمان کمزور اور مظلوم تھے۔ ان صورتوں میں زیادہ تر توحید، آخرت، صبر و اللہ کی قدرت کا ذکر ہے۔ ان کا لہجہ نصیحت اور امید بھرا ہے۔ استاد نے تلاوت کی، فذکر انما انت مذکر، یاد دہانی کراؤ، تم صرف نصیحت کرنے والے ہو۔ سورۃ الغاشیہ۔ پھر فرمایا، اور مدنی صورتیں وہ ہیں جو ہجرت کے بعد مدینہ میں نازل ہوئیں۔ ان میں اسلامی قانون، عبادات، زکوٰۃ، روزہ، جہاد، عدل اور معاشرتی نظام کے احکام دیے گئے۔ احمد نے مسکراتے ہوئے کہا، تو مکی صورتیں ایمان مضبوط کرتی ہیں اور مدنی صورتیں اسلامی معاشرہ بناتی ہیں۔ استاد نے خوش ہو کر فرمایا، بالکل درست بیٹا۔ چاندنی پھیل چکی تھی، مسجد میں نمازی جمع ہو رہے تھے۔ احمد کے دل میں نور سا اتر آیا۔ استاد جی، اس نے نرمی سے کہا، لوگ اسلام کو صرف جنگوں اور قوانین سے کیوں جوڑتے ہیں؟ استاد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بیٹا احمد، اسلام محبت، رحمت، برابری اور امن کا دین ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں بہترین وہ ہے جس کے اخلاق بہترین ہوں۔ اسلام نے انسان کو عزت دی، یتیموں کا سہارا بنا، دشمنوں کو معاف کیا اور ظلم کے مقابلے میں صبر اور انصاف سکھایا۔ احمد نے پوچھا، پھر جنگیں کیوں ہوئی؟ استاد نے جواب دیا، کیونکہ حق ہمیشہ مخالفت کا سامنا کرتا ہے۔ جب کفار مکہ نے مسلمانوں پر ظلم کیا تو اللہ نے دفاع کی اجازت دی۔ غزوہ بدر میں صرف 313 مسلمان تھے، جبکہ دشمن 1000 سے زیادہ، لیکن ایمان کی طاقت نے انہیں فتح دی۔ استاد نے بتایا، اس دن فرشتے بھی مدد کے لیے اترے۔ اللہ نے فرمایا کہ میں تمہیں فرشتوں سے مدد دوں گا۔ یہ اسلام کی سچائی اور اتحاد کا ثبوت تھا۔ احمد نے آنکھیں بند کی اور وہ منظر اپنے دل میں محسوس کیا۔ صحرا میں نعرہ تکبیر کی گونج، آسمان سے اترتی روشنی اور ایمان کی جیت کا لمحہ۔ بیٹا احمد، استاد نے نرم لہجے میں کہا، آج کی جنگ تلوار سے نہیں، جہالت، نفرت اور جھوٹ سے ہے۔ ہمیں ان کا مقابلہ علم، محبت اور سچائی سے کرنا ہے۔ احمد نے کہا، تو علم حاصل کرنا بھی جہاد ہے؟ استاد نے فرمایا، ہاں بیٹا، آج کا سب سے بڑا جہاد بالعلم ہے۔ قرآن سمجھنا، اسلام پھیلانا، اچھا کردار اپنانا، یہی آج کا فرض ہے۔ پھر وہ بولے، یاد رکھو، اسلام صرف ایک مذہب نہیں، یہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے
جو ساری انسانیت کے لیے رحمت ہے۔ عشاء کی اذان ہونے لگی۔ احمد کے دل میں علم اور ایمان کی نئی روشنی جاگ اٹھی۔ وہ دل ہی دل میں کہنے لگا، میں اسلام کو سیکھوں گا، اس پر عمل کروں گا اور دنیا کو اس کا پیغام محبت پہنچاؤں گا۔ چاندنی میں مسجد نبوی جگمگا رہی تھی، جیسے آسمان سے رحمت نازل ہو رہی ہو۔ اسلام کی روشنی احمد کے دل میں اتر چکی تھی، ہمیشہ کے لیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ اسلام کا پیغام ہر دل تک پہنچ سکے۔